الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت کوئی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے، پروگرام میں نہیں، لیکن آپ سب لوگ جمع ہیں تو دو باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو انسان آیا ہے اس کو جانا ہی پڑے گا. جس کو زندگی دی اس کو موت بھی آئی. البتہ جانے والے لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب جاتے ہیں تو دنیا والے سکون کا سانس لیتے ہیں، چلو چھٹی مل گئی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جانے سے دکھ ہوتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، کچھ افسوس ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں تو اپنی جگہ خالی چھوڑتا ہے. جانا تو سب کو ہے، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہو کہ اس کو یہاں رہنے کا موقع ملے گا تو وہ اپنے دماغ سے خناس نکال دے، اسے مٹی میں ملنا ہی پڑے گا. اور وہ جو آخری جانے والے جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ جو جگہ خالی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ آدمی کمی محسوس کرتا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. جو اپنے لیے زندہ رہا اس کی زندگی موت سے بدتر ہے. وہ چلتی پھرتی لاش ہے جس کی زندگی اپنے لیے نہیں، اور جس کی زندگی دوسرے کے لیے ہوگی وہ امر ہوتے ہیں. مرنے کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں. جب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے، دکھ ہوتا ہے، مصیبت میں آتا ہے تو یاد آتی ہے کہ فلانا آدمی ہوتا تو میں اس تکلیف میں نہیں رہ سکتا تھا، میری تکلیف کی دوا لے کے آتا ہوں. مولانا ظہور صاحب مرحوم بھی انہی لوگوں میں سے، ہمیشہ دوسرے کی چنتا کرتے تھے، فکر کرتے تھے، دوسروں کے لیے جیتے تھے. اگر وہ جمعیتی تھے تو وہ اس لیے نہیں جمعیتی تھے کہ جمعیت کرنا ان کا شوق تھا، وہ جمعیتی تھے اس لیے تھے کہ جمعیت میں ان کو یہ موقع ملا کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے، کمزوروں کی آواز بن سکے، مظلوموں پر ہونے والے ظلم کے خلاف، انیائے اتیاچار کے خلاف لڑائی لڑ سکے. تو وہ لڑتے رہے، کیا صبح کیا شام کیا رات. کبھی دیکھا ان کو آرام سے بیٹھے ہوئے؟
گھٹنے کی تکلیف ہو، پیشاب کی تکلیف ہو، پیٹ کی تکلیف ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو، کوئی تکلیف ہو، سب تکلیف ایک طرف، اور لوگوں کے کام آنے کے جذبے کے لیے تکلیف اٹھانا وہ ان کے لیے آرام اور راحت کی نمونہ. میں نوجوان علماء سے کہتا ہوں یہ نمونہ ہے، اسلاف کا نمونہ. کبھی تو ہر آدمی میں ہوتی ہے، ہر آدمی میں کبھی ملے گی. آپ کو گھومنے جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اور اس کے اندر کمیاں نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کمیوں والے انسانوں میں کچھ ایسے انسان پیدا کر دیتے ہیں جو روشن مینارہ بن جاتے ہیں، راستہ دکھانے والا. یہ راستہ ہے، اگر ہم اس راستے پہ چل سکیں گے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کا جذبہ اپنے دل میں جگا سکیں گے، اس کے لیے قربانی دینے کو، اپنے آرام اور راحت کو ٹچ دینے کے لیے تیار ہوں گے، تو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں گے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو ظلم ہو رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا، فیصلہ تو اس دن ہوگا جس دن جنازے اٹھیں گے. یعنی پتہ تب چلتا ہے آدمی کا جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ چلتا. اس سے پہلے تو ٹھیک ہے اپنوں میں ایک آدمی ہے، اور مسلمانوں کی ایک عادت اور بھی ہو گئی ہے کہ اپنوں کی خرابیاں زیادہ نظر آتی ہیں، خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. مردہ پرست قوم ہے، زندوں کی خبر نہیں، مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے. بزرگوں وہ ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں، وہی اصلی زندگی ہے. اگر آپ دوسروں کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو پروردگار عالم آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. نبی علیہ السلام نے الخلق عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ہے اللہ کی مخلوق، انسان بھی اور جانور بھی. جو جانور پال رکھا ہے وہ بھی، اور جو جانور ویسے ہی گھوم رہا ہے وہ بھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب جاندار اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فکر کرے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی فیملی، اس کے پریوار، اس کے کنبے کی فکر کرے. اور جب کوئی آدمی کسی کے کنبے کی فکر کرے گا تو اس کنبے کا بڑا کیا کرے گا؟ وہ تو مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک، ہماری اور آپ کی فکر کرے گا. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فکر کرنی چاہیے. بچے بچیاں ہیں تو ان کی تعلیم کی فکر کریں. جتنا دین سیکھنا فرض عین ہے. آپ کے گاؤں میں کوئی بچی اور بچہ ایسا نہیں رہنا چاہیے جو اتنا دین سیکھنے سے رہ جائے جتنا دین سیکھنا فرض عین ہے. مولوی بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان بنانے کی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو فرض کفایہ ہے، میں فرض عین کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی بچہ اور بچی اس گاؤں میں اور گنگوجوار کے گاؤں میں ایسا رہ گیا، چھوٹ گیا، جس نے دین سیکھا نہیں، دین جانا نہیں، دین سمجھا نہیں، تو یہ کس کا فیلئر ہوگا؟
کس کی ناکامی ہوگی؟ سوال کس سے کیا جائے گا؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ قبر میں تو جانا ہے نا، مٹی میں تو ملنا ہی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کون ہے جو بچ جائے گا اس قبر میں جانے کے بعد؟ ہے کوئی بچنے والا؟ نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے تو وہاں کیا کیا سوال ہوں گے اس کے بارے میں فکر تو کر لے۔ دوستو اور بزرگوں، آج یہ بات صحیح ہے کہ وہ زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، لیکن ان کا کام زندہ رہے گا، ان کو زندہ رکھے گا۔ کچھ لوگ موت سے موت آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی موت پر بھی کام چلتا رہتا ہے۔ ہوتے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے جن کی موت پر بھی کام چلتا رہتا ہے، انہوں نے صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، لوگوں پہ کام کیا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے، مدرسے بنوائے ہیں، بنائے ہیں، مدرسوں کے معاون رہے ہیں، جمعیت کا کام کیا۔ جمعیت کا کام کوئی پولیٹکس تھوڑا ہی ہے، جمعیت کا کام تو دین ہے، اور انہوں نے دین ہی سمجھ کے کیا۔ خدمت خلق جو ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ، سب سے شارٹ، سب سے جلدی، سب سے آسانی سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر کوئی ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خدمت خلق کے۔ تو میں تعزیتی جلسہ نہیں، تعزیتی تقریب نہیں، ان کے بچوں کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے گاؤں والوں کو، سب سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں ایک ہی بات، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا دوبارہ کہ ہم اس مشن کو، اس کام کو مضبوطی سے پکڑ لیں جس کا ہم پوری زندگی بھر کرتے رہے۔ خود غرضی سے باہر نکلیے۔ اگر خود غرضی پر رہیں گے تو شیطان کے ساتھ بھی بنیں گے، اور اگر بے غرض ہو جائیں گے تو پروردگار عالم کے رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ آپ بے غرض بن جائیں گے، ہماری کوئی غرض نہیں، ہماری کوئی لالچ نہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہمارے لیے کھڑا کرے، آپ کے لیے کھڑا کرے، دوسروں کو اللہ نے خود کھڑا کر دے، انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی حکومت چلے۔ دیکھیے بس ایک ہی بات، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے زندگی ہو، اس کی فکر ہو، اسی فکر میں بچے اور بچیوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ انہیں دین سمجھنا اور معلوم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا ہے۔ میں بات صرف علماء سے نہیں کر رہا ہوں، سب سے کر رہا ہوں، پورے گاؤں والوں سے، یہاں موجود لوگوں سے، اور جو موجود نہیں ان تک بھی آپ کو پہنچانی ہے یہ بات۔ کوئی بچہ ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچی اور بچہ دونوں جو دین سیکھنے سے محروم رہ جائیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑی موت کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم زندہ رہیں اور ہمارے بچے دین کو جانے بھی نہیں۔ قوموں کی موت جسمانی موت سے نہیں ہوتی ہے،
اقوام جب مرتی ہیں، ملتیں جب نیست و نابود ہوتی ہیں، تو جسم کے مرنے سے نہیں ہوتی. قومیں مرتی ہیں بے حسی سے، قومیں مرتی ہیں خود غرضی سے، قومیں مرتی ہیں جھوٹ سے، قومیں مرتی ہیں بے ایمانی سے، قومیں مرتی ہیں لالچ سے، بد کرداری سے. آج ہماری قوم کو کردار کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، بے غرضی بے نفسی کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. کبھی کسی کام کو چھوٹا مت سمجھنا. کام بڑے سے بڑا بھی ہو، دماغ میں اگر فطور ہے تو وہ چھوٹا ہو جائے گا، یعنی بدنیتی سے کیا جانے والا کام. اور چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو دنیا کی نظر میں، اگر نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے پہاڑوں سے زیادہ بڑا پہاڑ ہو جائے. تو میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ مشن کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ علماء کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ مدارس کے لیے سد سکندری بن جائیں گے، انشاءاللہ گاؤں کے بچوں کے لیے منظم مکاتب قائم کریں گے، اس کے لیے طاقت لگائیں گے. انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی موت کے بعد بھی جو بچے آپ کے ذریعے سے، آپ کے تعاون سے، آپ کے ارادے سے، آپ کی کوشش سے ایک مرتبہ اللہ کہیں گے، آپ کا حصہ اس کے اندر مرنے کے بعد. مرنے کے بعد آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جا سکتا ہے جو یہ سارے کام کرتے رہیں اور ہمارا اور آپ کا اس میں حصہ ہوگا. انشاءاللہ وآخر دعوانا